نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ تمام مسلمانوں کی مشکلات کو آسان فرمائے، تمام خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ آج کا ہمارا سبق ہے مسجد کے آداب۔ اللہ تعالیٰ کو روئے زمین پر سب سے بہترین حصہ وہ ہے کہ جہاں مسجد تعمیر کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے لوگ اللہ کی مسجد کے ساتھ بھی محبت رکھتے ہیں۔ روز قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے عرش کے سائے میں پناہ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور وہ شخص عرش کے سائے میں ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو۔ بخاری شریف۔ مسجد کی خدمت کیجئے، اس کو آباد کیجئے۔ مسجد کو آباد رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جن کو اللہ اور قیامت کے دن پر یقین ہو۔ فرض نمازیں ہمیشہ مسجد میں باجماعت پڑھیں۔ مسجد میں جماعت اور اذان کا باقاعدہ نظام رکھیں اور مسجد کے نظام سے اپنی پوری زندگی کو منظم کیجیے۔ مسجد ایک ایسا مرکز ہے کہ مومن کی پوری زندگی اسی کے گرد گھومتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں بعض لوگ ایسے ہیں جو مسجد میں جمع رہتے ہیں اور مسجد سے ہٹتے نہیں، فرشتے ان کے ہم نشیں ہوتے ہیں۔ جب وہ شخص کہیں گم ہو جاتا ہے تو فرشتے اس کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرتے ہیں۔ اگر وہ کوئی کام کر رہا ہو تو فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں۔ مسجد میں بیٹھنے والا اللہ کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے۔ مستند احمد۔ مسجد میں نماز کے لیے ذوق و شوق سے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انسان صبح اور شام نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے جہاد کے لیے جانا۔ اور یہ بھی فرمایا، جو لوگ صبح کے اندھیرے میں مسجد کی طرف جاتے ہیں، قیامت کے دن ان کے ساتھ ایک کامل روشنی ہوگی۔ اور یہ بھی فرمایا، نماز باجماعت کے لیے مسجد جانے والا ہر ایک قدم ایک نیکی کو واجب اور ایک گناہ کو مٹاتا ہے۔ ابن حبان۔ امید ہے دوستو آپ کو مسجد کے آداب کے بارے میں علم ہو چکا ہے۔ میں آپ کے لیے ایسی ہی اچھی ویڈیوز بناتا ہوں، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔